آپ کو یہ بھی فیل ہونا شروع ہوتا ہے جی آپ کے خد و خال اچھا وہ چینج ہو رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو اس لیے زیادہ اس میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا ویسے میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے، جن گھروں میں میزبانی زیادہ ہے جی وہاں میں نے بڑا برکت دیکھی ہے، مطلب چہل پہل جن لوگوں کے گھر آتے ہیں وہ توازہ کر رہے ہیں، میں نے کبھی ان کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ خالی پیٹ سوئے ہیں، یا ان کے گھر ہمیشہ یہ ہے کہ 3 4 کھانے پک رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ ایک بڑی اچھی مطلب تاثر ملتا ہے وہاں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی کہ مہمان جو ہے میری رحمت ہے، ہوں، تو جب اللہ کی رحمت آپ کے گھر آ رہی ہے، آپ اس کو پراپرلی سرو کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت کام غلط ہے۔ آپ کو پتہ کیا چاہیے، اب چلیں گھر میں نہیں، گھر کے باہر جی آپ مہندی کا پودا لگائیں، اچھا، ٹھیک ہے، اور گھر کے اندر بھی آپ جو ہے وہ نیاز بو اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ خوشبو لگائیں، والا خوشبو موتیا ہو والی، گیا ہاں، جیسا۔ خوشبودار چیز پلانٹ جب آپ لگائیں گے تو آپ کی انرجی جو ہے گھر کی پازیٹیو اسٹرانگ خوشبودار انرجی ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سب کے ہر دل عزیز ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ آج کا موضوع بہت زبردست ہے اور یہ ایک نالجبل ہے، اسے ضرور اینڈ تک دیکھیے گا، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ کسی کے گھر میں بھی داخل ہونے سے پہلے آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور وہاں سے کیا لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے جو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اس طرح کی ریمیڈی دیں گے، رنگ روشنی خوشبو سے بھی بتائیں گے کہ آپ کس طرح اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ سلام دعا کرتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر، آج بڑی زبردست آپ نے ریسرچ ہمارے لیے نکالی ہے، بس جی تو بڑی اللہ کی ہے محنت سے آپ بناتے ہیں، تو ذرا اچھا بتائیے جی۔ جناب، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جب اکثر و بیشتر کئی مہمان بن کے جاتے ہیں نا، جی جی تو کئی دفعہ جب آپ جس کے گھر میں جاتے ہیں ایک پازیٹیو انرجی، خوشگوار انرجی آپ محسوس کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا وائب، جی، بڑی پازیٹیو وائب ہے۔ یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ وہاں کے میزبان کی طرف سے ہوں، کئی دفعہ نیگیٹو وائب بھی آ جاتی ہے۔ ہوں، آپ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کھاتے ہیں جس وقت، ہوں، تو آپ اپنے اندر ایک اچھی انرجی جو ہے نا، پاورفل قسم کی انرجی وہ فیل مطلب ان کرتے کی ہیں۔ میزبانی، ان کا اخلاق اور ان کے اچھے کھانے کھا بالکل کے ہمیں اچھی مطلب فیلنگ آتی ہے۔ بالکل، اور آپ قرآن اور حدیث کو جس وقت دیکھتے ہیں، نبی جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کا سر، پاک فرمان ہے کہ کسی کے گھر آپ نے جانا ہے تو نوک کرنا ہے، 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، نہیں کوئی جواب دیتا تو واپس آ جائیں، جی ٹھیک ہے، اور مطلب آپ نے بغیر اجازت کے انٹر نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ جناب آپ ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کھاتے ہیں تو وہ آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے گھر میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی طبیعت میں بے چینی ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو ان کے کھانے بھی نہیں اچھے لگتے اور وہ برتن بھی نہیں اچھے لگتے جس میں کھانے جو ہیں اچھا، وہ آپ کھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی روح جو ہے نا وہاں پہ بے چین ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اسپریچولی ایکٹیو ہوتے ہیں نا، جو نماز اور روزے کے پابند ہیں۔ اسپریچولی جو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان اے پازیٹیو وے، ہوں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وائب یہاں پہ کچھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر نکلیں وہاں سے، وہ نکلتے ہیں، اور ریزن یہ ہے کہ آپ کو ایول انرجی نے ڈسٹرب کیا ہوتا ہے نا، تو آپ ہر بندہ انرجی کا کیریئر ہے، جی پازیٹیو انرجی کا بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو کا بھی ہو جی سکتا ہے، بالکل، اس کے گرد جو حالہ ہے، اورا جس کو ہم کہتے ہیں، جی وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ کئی لوگ بائی برتھ نیگیٹو اورا کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کئی لوگ بائی برتھ جو ہیں وہ پازیٹیو اورا کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تو جو روحانی طور پہ ایکٹیو مضبوط لوگ ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ ہے ڈاکٹر کہ صاحب آپ اورا سے بھی تھراپی کرتے ہیں نا، مطلب لوگوں جی کی اورا کلینزنگ جو ہے، اورا کو صاف کرنے کی تھراپی جو ہے جی وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ آ جائیں گے گھر، ٹھیک ہے، کہیں گے بے چینی لے کے آپ گھر آئیں گے، اور طبیعت میں بھی بے چینی آپ کی رہے گی، اور طبیعت کئی دفعہ خراب ہو جاتی ہے، کھانا کھایا ایسے عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے، مطلب گھر آ کے بھی آپ ڈسٹرب رہتے ہیں، سو جائیں گے تو ڈراؤنے خواب آپ کو نظر آئیں گے، اچھا، ٹھیک ہے، مطلب بیڈ نیگیٹیوٹی آپ ساتھ لے ہاں وہ لے آئے گا۔ اچھا انسان پھر ایسے گھر جہاں پہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں پہ تو پازیٹیو وائب ہوتی ہے، اور ایسے گھر جہاں پہ مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے ہیں،
جہاں پہ گند ہے، صفائی پراپر نہیں ہے، وہاں پہ جو میزبان ہے وہ آپ کو بیڈ انرجی دے رہا ہے اپنی چیزوں سے بھی، اور اپنے مطلب موو بھی کرے گا تو اس کے ارد گرد ہی ظاہر ہے بیڈ انرجی ہے تو وہ جی اپنی بالکل. مینٹیننس نہیں کر پا رہا نا. اور اسی طرح کسی ایسے گھر میں آپ جاتے ہیں جو صاف ستھرا ہے، لوگ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ صاف ستھرے ہیں، تو وہاں سے آپ ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ لے کے آئیں گے. اور وہ لوگ جو نماز، قرآن کی، سنت کی، شریعت کی پاسداری کرتے ہیں وہ پازیٹیو انرجی کے کیریئرز ہوتے ہیں. جی بالکل. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسپرچل پاور جو ہے نا جی جانے والے کی بھی اچھا وہ گرو کرتی ہے. وہ بھی جو دے کے مہمان جاتی ہے ہے. ٹھیک ہے. وہ گرو کرتی ہے وہاں جا کے، رحمت اور دے ایک جاتی ہے. اور ایک بڑا خوشگوار احساس ہوتا ہے وہاں پہ جب آپ ایز اے مہمان بیٹھتے ہیں. آپ کا بہت دیر تک بیٹھنے کو دل کرتا ہے، وہاں سے اٹھنے کو نہیں دل دل کرتا نہیں آپ کا. کرتا، مطلب وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا ہاں کہ کتنے دیر ہم بیٹھے. اچھا، اب ہونا کیا چاہیے کہ اپنے گھر کو، کیونکہ ہمارے گھروں میں مہمان جو ہیں، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے بالکل ہیں، گھروں کی وائب کو خوشگوار بنانے کے لیے کچھ ٹپس ہیں وہ شیئر کرتے ہیں آپ کے دیکھنے والوں کے ساتھ. بالکل. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ جو بیڈ روم ہے نا آپ کا، اس کے اندر شیشہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا. ایک دوسرا یہ کہ جو آپ انٹر ہوتے ہیں نا، جیسے لیونگ روم میں، جی آپ کے بالکل سامنے شیشہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، گھر کے اندر بھی بالکل ہاں بالکل، جب جس دروازے سے آپ مین ڈور سے انٹر ہو رہے ہیں نا، ہوں. سامنے کئی لوگ شیشہ لگواتے ہیں، ہوں. وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس سے انرجی جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ شیشے میں اپنا حسن جو ہے نا وہ بار بار نہیں دیکھنا چاہیے. شیشہ اگر آپ بار بار دیکھتے ہیں، ہر انسان کا نا جی. ایک ہمزاد ہوتا ہے، جیسے اچھا. آپ اور ہم ہیں ویسے ہی آپ اور ہم کسی اور جگہ پہ بھی موجود ہیں. اچھا. وہ ہمزاد کہلاتی ہے چیز. ٹھیک ہے. جب ہم پڑھتے ہیں نا کوانٹم فزکس، جی. تو اس میں ایک جگہ جیسی اور جگہیں بھی ہیں، اور اس اچھا. کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. ہاں، اکثر ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے گلی محلہ یا دیوار دیکھیں تو ایسا لگتا ہے یہ کہیں اور بھی ہے. وہ نوسٹیلجیا کہلاتی ہے جی. چیز. مگر یہ ہے کہ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جیسی اس زمین پہ اللہ کی مخلوق گھاس چر رہی ہے نا، ایسی 40 زمینیں اور بھی ہیں. یہ قرآن پاک میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ملتی جلتی چیز جو ہے، یہ ہمزاد جو ہوتا ہے کوانٹم فزکس کو جس وقت ہم پڑھتے ہیں نا، تو کوانٹم فزکس ویسے تو آپ کو صرف اتنا بتاتی ہے کہ بایولوجی کیسے کام کرتی ہے، کیمسٹری کیسے کام کرتی ہے، مگر جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے آپ کی بات کو میں مطلب سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ فرسٹ ہی کر لو، آپ مائنڈ نہ کیجیے. نہیں سیکنڈ ہی ہوتی ہے جی. وہ ایسے ہے کہ دیکھیں ہم جیسے آئینہ لگا ہوا ہے نا، مردوں کی تو خیر ہے، ویسے بھی مرد بھی اگر اٹھتے ہیں نا تو وہ شیشے کی طرف ضرور دیکھتے ہیں اٹھ کے. اور پھر یہ ہے کہ آپ اگر بار بار شیشے کو دیکھو تو ایسے دل کرتا ہے کہ منہ چڑھائیں، عجیب عجیب شکلیں بنائیں، تو وہ نیگیٹیوٹی سی آتی ہے نا ایک. وہ ہمزاد ہمارا جو ہے نا وہ برا مان جاتا ہے. اور لیڈیز تو خاص کر وہ تو ہماری اس بات کو سے متفق نہ ہو، وہ تو کہتی ہیں ہم نے اپنا بیڈ روم میں تیار ہونا ہوتا ہے، سنگار کرنا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے ایک ڈریسنگ روم بنا لیں. بالکل صحیح بات ہے. وہی جب تیار ہونا ہے تو پھر اچھا، پھر یہ ہوتا ہے جناب کہ بہت زیادہ جب آپ شیشہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں نا، تو آپ کو یہ بھی فیل ہونا شروع ہوتا ہے جی آپ کے خد و خال وہ چینج ہو رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں. تو اس لیے زیادہ اس میں جانا ہی نہیں چاہیے. اچھا ویسا میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے، جن گھروں میں میزبانی زیادہ ہے وہاں میں نے بڑا برکت دیکھی ہے. مطلب چہل پہل جن لوگوں کے گھر آتے ہیں وہ توازہ کر رہے ہیں. میں نے کبھی ان کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ خالی پیٹ سوئے ہیں، یا ان کا گھر ہمیشہ یہ ہے کہ 3 4 کھانے پک رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وہ ایک بڑی اچھی مطلب تاثر ملتا ہے وہاں بھی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی کہ مہمان جو ہے میری رحمت ہے. تو جب اللہ کی رحمت آپ کے گھر آ رہی ہے، آپ اس کو پراپرلی سرو کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ عزت دیتے ہیں نا مہمان کو، بالکل اللہ آپ کو عزت دیتا ہے. اچھا آپ نے فرمایا تھا کہ گھر میں کچن میں کون کون سی ایسی چیزیں ہونی جس گھر میں چاہیے؟ لونگ موجود ہے، نمک موجود ہے، زیتون موجود ہے یا شہد موجود ہے، اس کا وہاں پہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ بیڈ انرجی نہیں آئے گی. اچھا ٹھیک ہے. کلونجی کا بھی سنا ہے. کلونجی بھی ہے، وہ بھی ہے، مگر یہ جو چیزیں ہیں یہ بیڈ انرجی کو بلاک کرتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں پودے نہیں لگاتے.
وہ ڈینگی کی سے ڈر کے یا ٹھیک ہے، مچھروں کی وجہ سے. ہاں جی وہ بھی آ جاتے ہیں نا چیک کرنے، وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کے گھر کوئی وہ ہم، پانی تو نہیں گئی یا کولر تو نہیں ہے، وہ آ کے بالکل ایسے ہی فائن کر دیتے یہ ہیں. بھی کام غلط ہے. آپ کو اچھا پتہ کیا چاہیے، اب چلیں گھر میں نہیں، گھر کے ہم، باہر جی آپ جی مہندی کا پودا لگائیں. اچھا ٹھیک ہے، اور گھر کے اندر بھی آپ جو ہے ہم، وہ نیاز بو اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ خوشبو لگائیں، والے خوشبو موتیا ہو والی. گیا ہاں، جیسا. خوشبودار چیز ہم، پلانٹ جب آپ لگائیں گے تو آپ کی ہم، انرجی جو ہے گھر کی پازیٹیو اسٹرانگ خوشبودار انرجی جی. ہوگی. اور اکثر سنا منی پلانٹ لگانے سے اور یہ جو مہندی کا بتایا اس سے یہ رزق کے پازیٹیو بڑے انرجی، فراوانی ہوتی پازیٹیو انرجی ہے، جو ہے. رزق بہت بڑھتا ہے. ہاں، ایک پلانٹ ہوتا ہے، ایک تو منی پلانٹ، ایک پینی پلانٹ ہوتا ہے. یہ باہر گورے یورپ میں نا بہت اچھا. استعمال کرتے ہیں. وہ ہم، یہاں سے مل جاتا ہے ہماری جی نرسریوں سے. وہ بھی اب چھوٹے گملے کے اندر آپ لگا ہم، سکتے ہیں. انرجی جو ہے پازیٹیو ہوتی ہے، خاص طور پہ رزق کو اٹریکٹ ہم. کرنے کے لیے. اچھا اللہ تعالیٰ نے بے سبب کوئی چیز نہیں کوئی چیز بنائی ہوئی. نہیں ہے. جی اچھا جیسے آپ فرما رہے ہیں گھر کی صفائی جو ہے وہ مطلب کمپلیٹ کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں نا وہ گھروں میں خواتین جو ہے نا تھوڑی سی سیل پسند ہو گئی ہیں. ہر گھر میں کام والی، برتن دھونے والی علیحدہ، صفائی والی علیحدہ، ڈسٹنگ جی والی علیحدہ. جی. اور انہوں نے آگے 4 4 کام پکڑے ہوتے ہیں. ہم، ظاہر ان کی مجبوری، پیڑ لگا بیچاری پتہ نہیں کس مشکل سے صبح سردی میں جبکہ ہمارے ہاتھ لحاف میں سے نکالنے کو دل نہیں کر رہے ہوتے، وہ آ کے بیچاری گھر کا کام کرتی ہیں. تو وہ تھوڑی سی ظاہر ان کو جلدی ہوتی ہے تو وہ صفائی اوپر سے کر جاتی ہیں، جیسے بیڈ کے نیچے یا بالکل. اس طرح کی میں چیزیں، نے آپ کو مطلب مکڑی کے جالے ڈراز لگے میں ہوتے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں. نہیں تو یہ تو خیال میرا کرتے. خیال خود بھی گھر والوں کو یہ کرنا چاہیے اصل کہ میں تھوڑی. گھر والوں کو خود ہی کرنا جی چاہیے، بالکل. کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں ہم. کام والے. یا 2 4 دن بعد چیزیں ہٹا کے صوفوں کے ہاں، اس سے یہ بھی صوفوں کے جی نیچے کارپیٹس کو یا جی جو بھی آپ کے ہم، کوئی ہے نا کونا کھدرا، اس جی کو جی ضرور دیکھیں. کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے جنات بھی انٹر ہوتے ہیں، ہم. یا جنات کی رہائش بھی ہو سکتی ہے ہاں وہاں جی پہ. بالکل ارواح کی رہائش بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو. اچھا، پھر یہ ہے کہ پنک سالٹ جو ہے اچھا وہ کئی بار کپڑے جو ہیں جی ان میں آپ نمک کی ڈلیاں رکھتے ہیں. اچھا. ہاں، کپڑوں والی وارڈروب ہے نا، ہم. وہاں پہ بھی آپ رکھ اچھا دیتے میں ہیں. نے پنک سالٹ کی چیزیں بنی دیکھی ہیں، جیسے کئیوں نے ہاں، وہ اس کا وہ جانور بنایا، کینڈل بنائی وہ ہوتی ہے، رکھیں. وہ وہ بھی جل بھی جاتی ہے یا وہ جلتی ہے. اس کے میلٹ اندر، ہوتی ہے. اس کے اندر اصل میں وہ موم بتی ہوتی ہے. اچھا موم رکھی وہ ہوتی ہے. ایسے وہ سانچہ بنا ہوتا ہے ہاں جی اس کا نمک کا. جی جی. لیمپس بھی آ گئے، بڑا ہم. کچھ آ گیا پنک وہ سالٹ ویسے کا. بھی رکھیں کچھ عرصے بعد لگتا ہے کہ جیسے اس میں نا گیلا پن ہے، اچھا، وہ ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو، میلٹ ہوتا ہے وہ. وہ بھی بات ہے. جی آپ کو پتہ ہے اکثر و بیشتر سردیوں میں جی لوگ جب سوتے ہیں تو منہ اندر سے ڈرائی ہو جاتا ہے. بالکل کئی ایسے. لوگوں کا منہ کھل جاتا ہے سوتے میں، ہم. اور اس میں ڈرائنس پیدا ہوتی ہے. کھڑکیاں دروازے بند رکھے ہوتے ہیں نا ہاں جی، سردی میں. ڈرائنس ہوتی ہے. تو آپ اپنے کمرے میں پنک سالٹ رکھیں، اچھا آپ کے سوتے میں آکسیجن پوری ہوگی. ڈرائنس نہیں ہوگی. اچھا اچھا مطلب آکسیجن کو بھی بڑھائے گا. وہ جو ہے سوڈیم ہم. ہے بیسیکلی، جی جی. کلورین ہے اور سوڈیم ہے، تو ہم. وہ بیلنس رکھتا ہے، یعنی وہ ہم. خشک نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے. کئی دفعہ آپ اٹھے ہوتے ہیں نا، کئی ہم. لوگ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں. ہم. اچھا، پنک سالٹ رکھنے سے خراٹے بھی کم ہوتے ہیں. اچھا ہاں جی، یہ بھی اس کا ایک زبردست ہے. بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ ہم. گھر میں انٹر ہو رہے ہیں جی. تو آپ نے دیکھا ہے کمرے کے اندر بھی وہی جوتے لے کے آپ چلے جاتے ہیں ہم. جو آپ باہر سے پہن کے آئے ہیں، جوتے اچھا اتارے ہیں باہر. ہاں ان کے لیے علیحدہ اچھا، ایک کئی رکھتے لوگ ہیں. جو ہیں وہ سیدھا آئے اور باتھ روم میں جناب چلے گئے. اچھا باتھ روم کے جوتے بھی وہی، گھر کے باہر کے جوتے بھی وہی، اور گھر میں بھی وہی. ہاں وہ غلط ہے. جوتے سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی لاتے ہیں گھر میں. آپ اپنا کپڑے ہینگ نہ کریں باتھ روم واش ٹوائلٹ کے اندر. اچھا اور اس کے بعد آپ وہ لوگ سنا ہے شیطان پہن لیتے ہیں. لوگ فون لے جاتے ہیں، باتیں ہاں کر جی رہے ہوتے ہیں. بالکل. باتھ روم میں ویسی ہی باتیں کرنا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. ہم. اب لوگ لے جاتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو جی اپنا آدھا جو دفتر کا کام ہے وہ تو باتھ روم میں ہی کر لیتے ہیں. میں نے کئی پڑھے لکھے بندے دیکھے ہیں انہوں نے اندر بکس رکھی ہیں وغیرہ، نیوز پیپر رکھے یہ ہوئے. فیشن ہے. ہاں یہ اسٹینڈ لگا ہوتا ہے جی باتھ روم کے اندر. ہاں جی. ٹھیک ہے جی، اس کے بغیر شاید وہ اسٹول پاس نہیں ہوتا جب تک پتہ خبر نہیں نہ جی سن لیں. کیا عجیب و غریب چیزیں ہیں. جی. تو اچھا، دوسرا یہ کہ جو آپ اپنے بیڈ رومز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ جیسے باتھ رومز آج ہیں، کل تو وہ فیشن ہو گیا ہے نا. جی فیشن بھی ہو گیا، ضرورت بھی ہے. جو موسم ہے، جی کئی لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں بیچارے، تو ضرورت چلیں. ظاہر ہو. مگر یہ ویسے کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. بالکل. پہلے دور میں آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے، جب ہم سین بچے کے ہوتے پار ہی تھے ہوتا تھا. تو وہ کمرے سے علیحدہ ہی ہوتا تھا، بالکل. دور تھوڑا سا سین ہوتا کے بھی دوسری طرف ہاں ہوتا ہے، کچن سے دور ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ واش روم والے جوتے جو ہیں وہ بیڈ روم میں نہ لائیں.
واش روم کے جوتے علیحدہ رکھیں، ہوں۔ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا آپ یہ کریں کہ گھر کے اندر نا آپ اگر آپ کے پاس جگہ ہے جی. تو آپ کوئی فاؤنٹین لگائیں، اچھا، پانی کی فوارہ جو ہے. واٹر تھراپی. اگر نہیں بھی جگہ ہے نا آپ کے پاس ہوں. تو آپ اپنے گھر میں فش ایکویریم رکھ سکتے ہیں. اچھا. واٹر تھراپی جو ہے ہوں. اس کے ذریعے آپ اپنے گھر کے اورا کی کلینزنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا، مطلب صاف پانی اس میں صاف چلتا پانی ہے. جو ہے وہ چلتا رہے، اس میں سائیکلنگ اس کی ہوتی رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اگر میڈیٹیشن کرتے ہیں، مختلف رنگوں کی ٹارچز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی روشنی آپ لے لیتے ہیں یا مختلف رنگ کے بلبز آپ لگا لیتے ہیں. اچھا، کلر سے جو میڈیٹیشن کریں. آپ کا اورا اگر ویک ہے، آپ کو کسی نے ڈائگنوز کیا ہے، مختلف کلرز کی جو ہے تھراپی وہ آپ لے لیتے ہیں. میٹالک تھراپیز جو ہیں، کچھ میٹلز جو ہیں ان کی تھراپیز جو ہیں وہ ہوتی ہیں، گھر کے لیے بھی ہوتی ہیں، گھر کی انرجی کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، آپ کی اپنی پرسنل انرجی کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے میں ہوں، میں نے میرے لیے جو سوٹیبل میٹل ہے وہ سلور ہے. 5 طرح کے میٹلز ہیں. یہ میں نے دیکھے رنگ جو ہے یہ، پھر یہ 5 میٹلز کی رنگ ہے. اس کے بعد یہ جو ہے یہ بریسلیٹ، یہ چیزیں جو ہیں یہ کلینزنگ کے کام آتی ہیں. اچھا، آپ کے اورا پرسنالٹی، شخصیت کی بھی پرسنالٹی تو ہے، آپ کا اورا صاف رہتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اورا کی جو کلینزنگ ہے وہ رہتی ہے، اور پھر آپ نیگیٹو انرجی کے کیریئر نہیں بنتے. آپ دوسروں کے اوپر بیڈ انرجی جو ہے وہ تھرو نہیں کرتے. اچھا، اکثر دیکھا جیسے ہمارے قریب سے کوئی شخص گزرا، اس نے خوشبو لگائی ہے، ہم 1 سیکنڈ کے لیے نا مطلب رکتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھی پسندیدگی کی نظر سے اس کو. تو آپ خوشبو سے بھی تو علاج کرتے ہیں نا؟ بالکل. تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں مطلب ریمیڈی گھر میں کیا کون سی خوشبو؟ گھر میں دیکھیں، میں نے تو ایک تو کہا نا کہ پودے لگائیں خوشبو والے. ٹھیک ہوگا. اور دوسرا کوشش یہ کریں کہ مغرب کی نماز جب سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو بخور جو ہے وہ جلائیں. اس میں آپ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کی کیپیسٹی ہے، اگربتی بھی آپ جلا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ مغرب کی نماز سن سیٹ کے ٹائم پہ ضرور جو ہے نا وہ آپ. اچھا، میری والدہ دیا بھی جلاتی ہوتی تھی جمعرات کو. ہاں جی، تو وہ بھی برکت کے لیے ہوتا ہے. جی. اس کے علاوہ گھروں میں نا اسپرے آپ کر سکتے ہیں لیونڈر. اچھا. وہ اور لیونڈر کا ایک یوز اور بھی بتاتا ہوں. جن لوگوں کو بے خوابی کی شکایت ہے، اچھا، وہ 1 ڈراپ لیونڈر، صرف 1 ڈراپ وہ لیں، ہاتھوں کے اوپر اس کو ملیں اور ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر، کن پٹیوں کے اوپر ہلکا ہلکا لگائیں. 1 ڈراپ سے زیادہ نہیں. اسی سے کام ہوتا ہے. پیسفل سلیپ جو ہے وہ بھی آتی ہے، سکون والی نیند جو ہے وہ آتی ہے. دروازہ کئی لوگ جو ہیں وہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں باتھ روم کا، واش روم کا، وہ نہیں ہونا چاہیے. ساری نیگیٹیوٹی بلائیں سنا کا ساری باہر آتی ہیں. اور پھر وہی جو بات ہم نے کی تھی کہ نمک رکھیں، الائچی رکھیں، کلونجی رکھیں. چھوٹے بچے اکثر مطلب وہ یوز کرتے ہیں نا تو وہ فلیشنگ صحیح طرح نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کو بھی میرے خیال صاف رکھنا چاہیے. ہاں جی بالکل. اور دوسرے ان کے جیسے وہ ڈسٹ بن میں زیادہ وہ پیمپر وغیرہ اکثر خواتین ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہیں، وہ نقصان غلط ہے. اور کچن کے بھی جو ہیں وہ بھی جو بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے باہر ہی پھینکنا چاہیے. بالکل. شیطان جو ہے نا وہ کئی گھروں کے باہر کوڑا مطلب گھر صاف رکھتے ہیں، گھر کے آگے کوڑا رکھ دیتے ہیں. اور وہ بھی سنا کہ وہ جب جانور ظاہر اس نے چھیڑنا ہی ہے کہ اس میں رزق تلاش کرنا، تو وہ پھر وہ نہیں پاؤں سے لگ کے بیڈ نیگیٹیوٹی اندر آ جاتی ہے. اور وہ کئی دفعہ بلی یہ کام کر رہی ہوتی ہے، کوئی بھی وہی جو ہے وہ گند بلا کے اندر سے ہو کے آپ کے گھر آ جاتی ہے دوبارہ نیگیٹو انرجی. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو گھر میں پازیٹیو انرجی، پازیٹیو وائب جو ہے وہ رہتی ہے، جو آپ کو بھی مطلب ہیلدی رکھتی ہے، اسپرچولی بھی، سوشلی بھی، اور آپ کے گھر جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بیڈ انرجی ٹرانسفر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اس کو اگر آپ چھوٹا چھوٹا بھی اگر روز شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں ہمیشہ رحمت اور برکت ہی رہے گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.